السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع کے اوپر بیان کرنے کا موقع ملا ہے یا کنورسیشن کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نکاح۔ اور نکاح اتنا ضروری ہے آج کل کے معاشرے میں، اور کتنا ضروری ہے جلدی نکاح کرنا، یہ آج کی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بے شک ہم خود ینگ لڑکیاں ہیں، لیکن ہم یہ بات کریں گے کھل کے، تاکہ یہ اور بھی ینگ لڑکیاں دیکھیں اور ینگ لڑکے دیکھیں، پیرنٹس دیکھیں، وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ اور یہ ہم اس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ جو بھی لڑکی ہے وہ اپنے اندر پرابلم فیس کرتی ہے، وہ ڈلیور نہیں کر سکتی اپنا میسج، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ ڈرتی ہے، وہ شائع ہے، اور جب کہ اندر ہی اندر وہ کس طرح کھل رہی ہے، کس طرح ڈسٹرائے ہو رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا۔ اگر یہ ہم گناہ کو پروموٹ ہم بے شرمی کی طرف میں تو مستقل ایسے نہیں کہوں گی، لیکن جس طرح بلاگنگ میں اسٹرالوجی یا اور ٹکی بائی کی بیوی وائفوں کو مطلب کہ اس طرح میڈیا کے سامنے، کیمرے کے سامنے لے آنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سراپا چھپی ہوئی چیز کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ضرورت کے ٹائم بھی عورت۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دو کہ جب بھی وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر اور گھونگھٹ اوڑھ لیں کہ ان کی شناخت امتیاز ہو سکے اور ان کو کوئی اذیت یا تکلیف نہ دے سکے، اور بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ نقاب کے اندر جائے اور اپنی ضرورت پوری کرے، جبکہ ہم کیا ہوتے ہیں فضولیات، ہمیں پیسے کمانے ہیں، اور تھوڑے سے بھی نہیں، کھانے کے لیے نہیں، 1 کروڑ 2 کروڑ کمانے ہیں، کس لیے؟ ہم اپنی ناجائز خواہشات کو پورے، ہم کیا لے سکیں، ہم فارچونر لے سکیں، ہم غیر ضروری چیزیں کیوں، ہم کیوں ان پہ فوکس کرتے ہیں؟ کتنی میری لائف ہے، کتنی آپ کی لائف ہے؟ میں زندہ رہوں گی 50 سال، آپ زندہ زیادہ سے زیادہ رہ لو گے 90 سال، بس اتنا ہی فرق ہوگا، لیکن حساب مجھے بھی دینا ہے، حساب آپ کو بھی دینا ہے، اور جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی اتنا زیادہ حساب ہوگا۔ میں کئی دفعہ لڑکیوں سے پوچھتی ہوں، اپنی فیلو سے پوچھتی ہوں، وہ مجھے کہتی ہے یار مجھے اپنی لائف میں نا ڈریم اچیو کرنا ہے۔ کیا ڈریم اچیو کرنا ہے؟ مجھے فارچونر لینی ہے، مجھے پراڈو لینی ہے، مجھے یہ لینا ہے، اچھا سا گھر ہو۔ بھائی کتنی چھوٹی سی تمہاری گول اور اچیومنٹ ہے، تم اچیو کیوں نہیں کرتی؟ تم اللہ کو اچیو کرو، تم رسول کو اچیو کرو، تم آخرت اچیو کرو۔ تم یہ اچیو کرو کہ دیکھو میں اس دنیا کو ڈسٹرائے کر کے، میں اس دنیا کو ختم کر کے میں آخرت میں بہت بڑا عظیم اجر چاہوں گی۔ میرے اللہ نے مجھے بنایا، ٹھیک ہے، وہ میرا مالک خالق ہے، وہ میرا رازق، اس نے جو مجھے حکم دیا چھپنے کا تو مجھے چھپنا چاہیے، مجھے پردے میں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کی بندی ہوں، اس نے مجھے بنایا، اس کا مجھ پہ حق ہے، اور وہ مجھے مطلب کہ قید نہیں کر رہا، وہ مجھے پابند نہیں کر رہا۔ اسلام، دین اسلام اتنا اتنا پیسفل مذہب ہے، اتنا پیسفل مذہب ہے، اس نے عورتوں کو عزت دی، اس نے عورتوں کو حق دیا، اس نے عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی، اس نے عورتوں کو مردوں کے جتنا ایکول، یعنی مرد اور عورتیں برابر ہیں۔ قرآن نے کہا کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کسی اور مذہب نے کہا ایسا نہیں لگا؟ آپ بتائیں اس بارے میں۔ یہی ہے نا کہ جب آپ وسلم کا آخری جو حج تھا اس کے موقع پر آپ نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جو لاسٹ ورڈز تھے، مطلب اس حج کے موقع پر جو آخری آپ کے الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے پرہیزگاری، مطلب خود کو بچا کر رکھنا، گناہوں سے بچا کر رکھنا اور نیکیوں میں خود کو لگائے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے خود کو گناہوں سے بچا کر رکھنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے فضیلت اختیار کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ہم کسی دنیا کی چیز میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس فلاں گاڑی ہے، اس کے پاس فارچونر ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کا فلاں بنگلہ ہے، اس کا دبئی میں جزیرہ ہے، ادھر ہے، یہ ہے، وہ ہے، کسی بات پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو فضیلت ہے، کہ وہ اس سے آگے ہے یا اس سے بڑا ہوا ہے یا کامیاب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ بندہ اتنے ملین سبسکرائبر ہے، وہ تو بڑا مطلب کہ اچیومنٹ والا بندہ ہے، وہ بڑی مطلب کہ بڑی اس کی پرسنالٹی ہے، اس نے بڑا اچیو کیا، بڑا گول کیا۔ کیا اسے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری اچیومنٹ ہم یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ہم کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا کسی کو ہم اللہ تعالیٰ کسی کو کسی ٹائم بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ جیسے آج کل ہم یوٹیوب پہ بڑا دیکھ رہے ہیں، وہ اسد نمرات جو ولاگ کا ہے کہ وہ بچہ بھی پہلے ولاگنگ کرتا تھا، اپنی فیملی کو لاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ٹرننگ پوائنٹ اس کو یوتھ کلب والوں کے ذریعے اس نے ان کا لیکچر سنا اور اس کو ہدایت آئی، اس نے اپنی فیملی کو لانا بند کر دیا ہے۔ اور اگر اس نے کہا ہے کہ اب آئی بھی نمرا تو وہ پردے میں آئے گی، حجاب میں اپنی، اگر اس نے کوئی پکچر کی بھی تو کرے گی۔ اسی لیے ہم کسی ڈکی بائی، کسی اسٹرالوجی کو، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی یوٹیوبر، کسی جو سوشل میڈیا پرسن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ٹائم ان کا ٹرننگ پوائنٹ کر سکتا ہے اور ہدایت دے سکتا ہے۔ لیکن آپ
मेरी बात सुनिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है एज अ मुस्लिम, जी एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं सच सवर के लोगों के सामने आऊँगी, लोग मुझे देखेंगे और चंद पैसे देंगे, मुझे दुख होता है कि मेरी मुसलमान बहन ने चंद पैसों के लिए अपनी जीनत, जो सिर्फ शोहर का हक होता है, जिसके सिर्फ 4 मैडम है और कोई नहीं इनको देख सकता, मुझे बहुत दुख होता है कि चंद पैसों की खातिर वो अपनी जीनत बेच देती हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये आपका जो एक मैसेज है लोगों की तरफ कि ये ठीक है कि ये बिल्कुल गलत है। सूरत नूर जो है वाज़े सबसे पहले जो है पर्दे के अहकाम वो सूरह हिजाब में आए हैं, उसकी आयत नंबर 53, 55 वाज़े तौर पर कंप्लीटली उसमें वाज़े तौर पर पर्दे के अहकाम आए हैं कि औरत को पर्दा करने, अपने ऊपर बड़ी चादर, जलाबीब का वर्ड आया है कि जलाबीब कहते हैं बड़ी चादर को, ओढ़नी, यानी ऐसी बड़ी चादर कि जो औरत के जिस्म को, उसकी नुमाइश को वाज़े ना करे, उसका माशाल्लाह, मुंह कितने अच्छे अल्फाज हैं कि आपकी जो जिस्म की स्ट्रक्चर है वो जिस्म- वाजिया ना हो, मतलब कि जिसमें आपका बॉडी फिगर वगैरह शो ना हो रहा हो, ऐसे अल्लाह ताला ने आपको छुपा के, लाइक डायमंड को छुपा के हम रखते हैं, इसी तरह अल्लाह ने औरत को छुपने का हुक्म दिया है। जी, जो जितनी कीमती चीज़ होती है वही हमने देखा है कि जैसे अब कुरान पाक है वो हम गुलाब में रखते हैं क्योंकि हमारे लिए पाकीज़ा है। पाकीज़ा। इसी तरह जो भी पाकीज़ा चीज़ होती है वो छुपी हुई होती है। दामन को कितना लोग संभाल संभाल के रखते हैं, ठीक है, कितने कैमरों के अंदर, बेशक। तो अल्लाह ने औरत को छुपा के रखा है क्योंकि औरत प्रीशियस है, प्रीशियस है। कीमती है, बहुत कीमती है। तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात की है कि इस तरह से जो है जीनत करके आना और सिर्फ एक चंद सब्सक्राइबर के लिए या पैसों के लिए, ये गलत है। इस चीज़ को हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिनके जरिए से हम जैसे लोग होते हैं ना जो उनको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और फिर प्रमोट होता है। तो अगर हम लोग ही प्रमोट करेंगे, डिमोटिवेट नहीं करेंगे तो हमारा भी इस तरह से उसमें नाम लिखा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज हमारा टॉपिक निकाह पे है, तो निकाह पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि अर्ली मैरिज पे लोग बात करते हैं, बहुत लिखा भी जाता है, इस पे आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे जाते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस, हाँ चाइल्ड मैरिजेस के हम बिल्कुल खिलाफ है, हमने खुद पढ़ा हुआ है कि अर्ली मैरिजेस के, चाइल्ड मैरिजेस के क्या नुकसान हैं, ठीक है, लेकिन चाइल्ड मैरिजेस और बात है और अर्ली मैरिजेस और बात है। अर्ली मैरिजेस में क्या आता है कि आपकी बच्ची, आपका बच्चा जब बालिग हो गया, बच्ची में बलूगत का जो है वो पता चलता है उसके मखसूस अयाम से, उसके जो डेज होते हैं, और जो बच्चा है उसका पता चलता है, यानी कि लड़का, उसका जो दाढ़ी हो गई, उसके आवाज का मोटा हो जाना, इन अहकाम से पता चलता है कि बच्चा बालिग हो गया। और अर्ली एज के बिल्कुल हम खिलाफ हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये कहा है जैसे ही बच्चा और बच्ची बालिग हों उनका निकाह कर दो। अब हम ये कहते हैं कि भाई जल्दी शादी करने के बहुत से नुकसान हैं, नहीं, जबकि हम साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइंटिस्ट, एज अ दीनर हम देखें कि जल्दी शादी के कितने बेनिफिट हैं। जल्दी शादी के हम देखें तो एक तो बच्ची जो होती है वो कच्चे दिमाग की होती है, उसको थोड़ा डांट लो, धबक लो, ये कर लो, वो थोड़ा सा रोएगी धोएगी, दोबारा वैसी हो जाएगी, सॉरी कर लेगी। जबकि एक जो पुख्ता उम्र की, जिसको हम कहेंगे 30, 35 या 40 साल, वो एक सख्त मिजाज हो जाएगी, वो कहेगी मुझे तो सब कुछ पता है, वो कभी सॉरी नहीं करेगी गलती में, वो अपने लिए फिर खुद अपना लाइफ पार्टनर अपने हिसाब से वो करती है, हाँ डिसाइड करती है, स्टेटस आ इस जाता तरह है, से उसकी उम्र निकलती चली जाती है, वो चूजी हो जाती है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। हाँ, जैसे कि अब अगर एक बच्ची है, बालिग हुई है और कुछ अर्से बाद ही उसका रिश्ता कोई आया था मुनासिब और माँ बाप अगर कर देते हैं तो वो खुशी खुशी हाँ कर लेगी क्योंकि उसने लाइफ में अपना इतना वो नहीं देखा और उसकी ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरती है, टाइम पे उसके बच्चे हो जाते हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट कर लेती है, अपने घर को एक्सेप्ट कर लेती है। यही बात है। अब जब हम कहते हैं कि आजकल शादियां लेट हो रही हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, डिवोर्स बहुत हो रही है, ये क्यों हो रहा है? जब देखें लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि आजकल औरत बाय अपना कैरियर, अपनी स्टडी बनाने में लगे जाती है, उसने दुनिया देख ली होती है, उसके बहुत से ड्रीम हो जाते हैं, वो मतलब कि अपना स्टेटस बनाने पर फोकस करती है, फिर वो अपने लाइफ पार्टनर से वैसी ख्वाहिशात का इजहार करती है, फिर उसके मुताबिक अगर उसको ना मिले, उनके दरमियान क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं और फिर इख्तलाफ बढ़ते हैं, फिर दूरियाँ बढ़ती हैं और फिर डिवोर्स तक बात पहुँचती है। और ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं है बल्कि लड़के के लिए ये ज़्यादा इस पर फोकस की ज़रूरत है कि उसको हमारी लाइफ में बस हम यही सिखाया जाता है हमारे माशरे में कि तुमने रिस्पॉन्सिबल ठीक है, फाइनेंशियली तुमने इतना स्ट्रॉन्ग होना है, ये तुमने अचीव करना है, ये मतलब उसको इतनी इंस्ट्रक्शन घर से दे दी जाती है कि वो यही सोचता है कि मैंने वो 50-35 साल तो मतलब अपनी उस लाइफ के दे ही देता है, 40 कर देता है खुद को स्टेबल करने में, और वो उसके अब उस दौरान वो किस तरह से अपनी उस चीज़ को करता है। बिल्कुल आपसे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व आजकल लोग आजकल वलिदैन ही अपने बच्चों को ज्यादा कहते हैं कि भाई जब तक तुम ये जॉब नहीं करोगे, जब तक तुम कुछ करोगे नहीं, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। ये तुमने अभी से ये कैसे बात कर दी, शादी ये तो गुनाह कर दिया। पसंद की शादी करने का हुक्म क्यों है इस्लाम में? जब बेटी पसंद की शादी को कहें तो उसे बेहया और बुरा मत कहो, बल्कि ये हुक्म हमारे दीन और इस्लाम ने दिया है और यह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तुमने लाइक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए जहाँ 8 फर्द खाना खा रहे हैं, एक लड़की के आने से, एक रोटी इजाफी पकने से, एक कप चाय ज्यादा बनने से क्या आपका बजट डाउन हो जाएगा? ये लोगों को क्यों नहीं समझ आता? और रिज़्क की लोग बात करते हैं ना, तो देखिए रिज़्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا. سورہ نور میں بھی آئے محبت ہے تو نکاح کرو، پیغام رشتے اللہ کو پسند ہے. ہے، اس میں یہ پوائنٹ بہت واضح اور کلیئر ہے کہ جو لوگ مفلسی کے ڈر سے مطلب نکاح نہیں کرے، ٹھیک ہے، وہ خود کو پاک رکھیں. عنقریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے اور پھر وہ نکاح کر لیں. یا کوئی غلام، ٹھیک ہے، اگر وہ بھی مفلس ہیں اور مفلسی کے ڈر سے نہیں نکاح کرے تو اپنے آپ کو پاک رکھیں. عنقریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا کرے اور پھر وہ نکاح کر لیں. تو انسان کو اپنے لیے اس طرح سے سٹیپس اٹھانے چاہیے، چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو. والدین کی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ والدین کی نافرمانی کریں، نہیں نہیں، بالکل بھی ہمارا یہ میسج نہیں ہے. لیکن خود اپنے لیے جب ہم بالغ ہو گئے ہیں تو ہم اگر کسی کو گناہ کرتے ہیں تو اس کا حساب بھی ہم دیں گے. ہم بھی دیں گے. لیکن دیکھیں اب جب ہم اظہار محبت کو بچہ یا بچی کر دیتا ہے تو ہم اس کو برا بلا کہہ کے چپ کروا دیتے ہیں. پھر بچے بھی آج کل کے جذباتی ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، وہ بالا ہوئے ہوئے ہیں، وہ پھر غلط کاموں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اس کا کیا صرف گناہ بچوں پہ جائے گا؟ دیکھیے والدین بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ہم یہ صرف نہیں کہہ سکتے کہ بچوں پہ گناہ جائے گا، لیکن بچے بالغ جب ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کی عقل، اپنی عقل بھی ہے نا، وہ اس کے مطابق نالج ان کے پاس اتنا. آج کل تو سوشل میڈیا سے ہر بچے کو پتہ ہے کہ حدیثیں پتہ ہوتی ہیں، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ہر بندہ سنتا ہے، دینی معلومات پتہ ہوتی ہیں، دنیاوی پتہ ہوتی ہیں، سائنسی بھی پتہ ہوتی ہیں. پھر بھی وہ اپنے لیے اسٹیپ نہیں لیتا تو یہ اس میں بچے کی بھی غلطی ہے، ٹھیک ہے. اور ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ماں باپ کو بھی بچوں کے اوپر زبردستی اپنے وہ جو ہوتے ہیں نا نہیں تھوپنا چاہیے کہ ہم نے تمہاری بچپن میں منگنی ادھر کر دی تھی تو اب تم ادھر ہی کرو گے، نہیں تو ہم مر گئے تمہارے لیے، اور اب تم ہماری مرضی کے بغیر تم نے پسند کر لیا، تم ساری زندگی کنوارا بیٹھے رہو یا کنواری بیٹھی رہو لیکن ہم تمہارا نکاح اس جگہ نہیں کریں گے. یہ چیزیں غلط ہیں، بالکل غلط ہیں، اور یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں. میں اس سے باتوں میں سے کہوں گی کہ بچے نا جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ہمارے اندر خون کے اندر ایسے رگ بچ گیا ہے کہ ہم مطلب کہ ڈریم لائف کی وجہ سے نا ہم بہت زیادہ بھڑک اٹھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا. شیطان اس طرح افسوس سے چیختا ہے کہ اس نے اپنی جوانی کیوں بچا لی مجھ سے. مطلب کہ کھلا کھلا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جوانی کیوں بچ گئی مجھ سے، کیوں محفوظ رہے گی. یہ اپنے گناہوں کو وبال پوری زندگی لے کے پھرتا رہے اور اس کے والدین بھی لے کے پھرتے رہے. تو مطلب کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے، مطلب کہ میں نے اسی طرح ایک سوشل میڈیا سے سنی تھی ویڈیو کہ جو زنائی ہوتا ہے، جس نے زنا کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سب سے بڑی سزا یہ رکھی ہے کہ وہ دنیا میں، باقی تو ساری سزائیں آخرت میں ہے نا، جو بھی سزا ہوگی اس کو جس طرح کا تو استغفر اللہ عذاب ملے گا، استغفر اللہ بہت ڈراؤنا ہوگا، لیکن اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے تا حیات مرتے دم تک زنا کرتا رہے گا. استغفر اللہ. کیونکہ وہ اس کو لت لگ جائے گی، اس کو ایڈکشن ہو جائے گی اور پھر وہ زنا کرتا رہے گا. اور پھر وہ جب زنا کرتا رہے گا ہر بار اس کے اوپر گناہ، ہر بار اس کے اوپر وبال. جی جی بالکل. اور 2-3 عذاب اور بھی ہیں دنیاوی کہ اس کی عمر سے جو ہے نا برکت ختم کر دی جاتی ہے، کہ اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے. یہ بھی دنیا کے بھی ہے کہ جو زنا میں نعوذ باللہ انوالو ہوتے ہیں، اس میں ملوث ہوتے ہیں.